زندگی کے سلسلوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، انسان سست پڑ جاتا ہے، اور یہی سب چیزیں اس کا انسان ہونا ظاہر کرتی ہیں۔ انسان مشین نہیں ہے، انسان کوئی پرزہ نہیں ہے، انسان بہت ساری کیفیات کا مجموعہ ہے، کبھی بہت خوش، کبھی بہت اداس، کبھی بہت پرجوش، کبھی بالکل ٹھنڈا سا۔ ایسا ہونا بالکل نارمل ہے۔ بس انسان کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ چلے وہ خود بس چلتا رہے، کچھ دیر بیٹھ جائے، تھوڑا رو بھی لے، لیکن پھر سے شیر بہادر بن کر کھڑا ہو جائے۔ انسان کو اس کا بار بار اٹھنا، دوبارہ سے ہمت جمع کرنا، پھر سے کوشش میں جٹ جانا اشرف بناتا ہے۔ میرا یقین کریں کہ یہی حقیقت ہے۔ جب آپ بدترین حالات میں ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جواب بھی آپ میں خوبصورتی دیکھتا ہے، جو اب بھی آپ میں خوبصورتی دیکھتا ہے۔ جب آپ غائب ہوں اور کسی سے ملنا نہ چاہیں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کو تلاش کرتا ہے اور آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ جب آپ بجھے ہوئے ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کی توانائی بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ محبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم مشکل اور کمزوری کے لمحات میں ہوں۔ لوگوں سے جو تمہارا سلوک ہے اصل میں وہ اللہ سے تمہارا سلوک ہے۔ آسانیاں مکمل طور پر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی، شکر گزاری اور صبر ہی انہیں آسان کرتا ہے۔ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو اور جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی قسمت پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ انسان کا ڈائریکٹ لنک اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو بے پناہ دولت دی تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، کسی کو صحت مند زندگی دی ہے، نیک اولاد یا نیک بیوی دی ہے تو اللہ جانتا ہے وہ اس کے قابل ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے یہ سب۔ اللہ ہمیں کبھی بھی کچھ بھی کسی سے مقابلہ کر کے عطا نہیں کرتا۔ یہ ہماری عادت ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو سب عطا کر دیا، مجھے تو کچھ عطا نہیں کیا۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملتی، لیکن کسی دوسرے کو وہ بن مانگے عطا کر دی جاتی ہے۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چیز دوسرے کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور اس میں آپ کی طرح اس چیز کو پا لینے کی جستجو نہیں ہوتی، اس لیے وہ چیز اس فلاں شخص کی آزمائش نہیں بنتی اور اس کو عطا کر دی جاتی ہے، یا وہ چیز فقط اس کا نصیب ہوتی ہے جو اس کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ کے پیمانے ہماری طرح کے تو نہیں ہیں نا، یہ مقابلے بازیاں انسان کرتے ہیں۔ اللہ تو بہترین نوازنے والا ہے اور ہر ایک کو بنا تفریق عطا کرتا ہے۔ ہر حالات پہ راضی رہنا سیکھیے۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے حالات کے سامنے، اللہ کے سامنے، قسمت کے سامنے۔ ہم کسی دوسرے انسان کی جگہ رہ کر اس پر گزرنے والے حالات کبھی نہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر انسان مجبور ہے۔ یہاں سارے انسان اللہ کے آگے بے بس ہیں، سب اپنی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہاں آزمائش سے خالی کوئی بھی نہیں۔ انسانوں کے بدلنے کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں، انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے، وہ بدلتا جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ یہ رشتے مخلص ہونا تو اللہ کی محبت پھر کیسے ملے گی، قدر کیسے ہوگی، اللہ کی طرف کون جائے گا؟
حالات کو قبول کرنا سیکھیے، ان پر راضی رہنا سیکھیے، ہر کسی سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ آپ نے جس سے امید لگائی ہے، کیا پتہ اس نے کسی اور سے امید لگائی ہو۔ چیزیں سمجھنا شروع کریں، بہت آسان ہو جائے گی۔ انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کوشش کریں۔ سکون کے لیے چیزیں کو قبول کرنا سیکھیے۔ جب بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تب اللہ کہتا ہے، تم میرا شکر کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ شکر کرو گے، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں، مشکلات زندگانی کا حصہ ہیں، ان میں اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے۔ کوئی مشکل آ گئی، شکر الحمدللہ۔ کسی نے کچھ کہا، شکر الحمدللہ۔ اپنی زبان کو شکر الحمدللہ سے تر رکھیں۔ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا، پھر تو بس طے کر لیں، زندگی میں شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہر بیماری پہ، ہر نقصان پہ، ہر آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جسے لگے، آپ اللہ سے شکوہ کرو گے۔ جو مشکلات برداشت نہیں کرتا وہ خیر کو نہیں پاتا۔ دین میں مشکلات نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دین پہ آنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی کا اجر بہت بڑا ہے۔ جو چیز شروع میں مشکل ہو وہ بعد میں آسان ہو جاتی ہے۔ دین شروع میں مشکل ہے مگر بعد میں اس میں بہت آسانی ہے، بہت خیر ہے، اس میں بہت اجر ہے۔ دین نام ہی خیر کا ہے۔ زندگی کی مشکلات کا بھی یہی حساب ہے۔ آپ صبر کے ساتھ ان کو برداشت کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ دین پہ آئے ہیں تو ہمت کے ساتھ ڈٹ جائیں، مت سوچیں مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کا رب ان مشکلات پہ بھی قادر ہے، وہ بس دیکھتا ہے میرا بندہ دین پہ قائم رہتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے۔ دین ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، اور دولت کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت ان کو سب محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور ان کی محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کی محبت دنیا کی محبت کچھ کہتی ہے اور اللہ کی محبت کچھ کہتی ہے، اور ایمان والے ساری محبتیں نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی محبت پہ سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے جب شیطان کچھ کہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مگر وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں۔ جب نفس ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کی لذتوں کی لالچ دیتا ہے، مگر وہ اللہ کی محبتوں میں ان لذتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لبیک کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو آگے رکھتے ہیں، دنیا کو پیچھے۔ ان کے لیے اللہ سب کچھ ہوتا ہے، دنیا نہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرنے والے آخرت میں جنت کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کی دیدار کے لیے وہ دنیا کی سختیاں، تکلیفیں سب صبر شکر سے برداشت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے قرب کے لیے دنیا کی محبت سے خود کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی ہی محبت کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ تم لوگوں سے امید لگاتے ہی کیوں ہو جبکہ امیدیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے تو دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔
جب انسان سے تم امید لگائے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ جس سے تمہیں آج درد مل رہا ہے وہ بھی درد میں ہو شاید۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں فلاں انسان ہمارے ساتھ باندھ کر رہ جائے۔ بے سکونی پریشانی ہر ایک کی زندگیوں میں ہے۔ کوئی خود سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آزمائش سے فری نہیں ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بجائے دوسروں سے امید لگانے سے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو نہیں برداشت کرتا تو چپ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں۔ بجائے لفظوں کے زخم لگانے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ انسان ہر وقت توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تھک گئے ہو تو اللہ کے پاس جاؤ، کسی کی بات بری لگی تو اللہ کو بتاؤ، مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو کہو، چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کو بتاؤ، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طرح تمہیں کوئی ہرٹ بھی نہیں کرے گا۔ جب کبھی ماضی کا کوئی پچھتاوا، مستقبل کا کوئی خوف، حال کی کوئی اذیت تکلیف دے، کوئی انکہی بات جو کہی نہ بھی جا سکے، کوئی رویہ جو دل دکھائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کریں، اللہ سے سب کہہ دیا کریں۔ وہ سب جانتا بھی ہے، لیکن وہ تم سے سن کر تمہیں تسلی دینا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے کہیں پرے کوئی تمہارا بہت اپنا ہے جو تمہیں سننا چاہتا ہے، جو تم بکھر گئے ہو تو سمیٹنا چاہتا ہے۔ وہ دو جہانوں کا رب، اس کو سب بتا کر بے خوف ہو جایا کرو۔ وہاں راز راز رہتے ہیں، وہ زمانے والوں کی طرح رسوا نہیں کرتا، وہ تمہاری غلطیوں پر تم سے پیچھا نہیں چھڑواتا، بلکہ وہ تو قرآن میں کہتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور بہت نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم بتا کر تو دیکھو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہاں اس کی بارگاہ رسالت میں دکھ چن لیے جاتے ہیں اور وہاں دل کو سکون پاتے ہیں۔ آدمی صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہو، خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے جس کے اجر سے انسان کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب آپ اللہ کی مان جاتے ہیں نا، تو اللہ بھی آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ اب کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل؟ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا۔
میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے پاس ہمارے لیے بے شمار راستے ہیں، ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے 1000 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر مایوسی کیسی؟ اس لیے کہ وہ کھولے دروازے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جب اس نے مانگنے کا حق یعنی دعا دی ہے، پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھنا؟ مایوس ہو تو دعا کرو، نا امید ہو تو دعا کرو، بے بس ہو تو دعا کرو، اور اگر ہمت کر لی ہے تو آگے چلو۔ آخر جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب صرف دعا ہی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر دل کی فریاد خوب جانتا ہے اور وہ ہر پکار سے واقف ہے۔ ہمارے اندر اٹھنے والی تڑپ کو ٹھنڈا صرف اس ذات نے ہی کرنا ہے۔ اس کی رحمتیں لاجواب اور بے شمار ہیں، اور ہم اس کے بندے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ کسی قسم کی بھی پریشانی ہے اس کو اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے، اور سب سے پسندیدہ اسے اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، پھر چاہے وہ دعا یوں ہی چپکے سے صحن میں بیٹھ کر کی ہو، تاروں کو تکتے ہوئے کی ہو، رات کے اندھیروں میں بہتے اشک میں کی ہو، یا دن کے وقت دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر کی ہو۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔ اس نے تو کنڈیشن نہیں رکھی کہ میں فلاں وقت تمہیں سنوں گا یا فلاں وقت دعا قبول کروں گا۔ اللہ تو کہتا ہے بس پکار لو، دنیا کے تمام محبوب ایک طرف اور تیری محبت سے دی گئی ایک پکار ایک طرف۔ سبحان اللہ، میں صدقے ایسے محبت کے جو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتی ہے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ بھلا ایسی محبت کون کرتا ہے جیسی محبت تو ہم سے کرتا ہے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے، اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔
جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں اللہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے اور پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کیا تمہیں معجزات کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو سنو۔ معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو عین اسی وقت وہ آگ گلزار ہو گئی۔ پھر سوچو کہ اتنا وقت کیوں لگا؟ اگر اللہ چاہتا تو آگ جلتی ہی نہ۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو اسے معجزہ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی بات کہ جب ہر امید دم توڑ دے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب ہر کوئی کہہ دے یہ ناممکن ہے، تب اللہ پر اس سوچ کے ساتھ یقین رکھنا کہ وہ آخری لمحات میں بھی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایسا یقین اس رب پر رکھ کر دیکھیں، یقین تو کریں۔ اس ذات اقدس کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیتے ہیں آپ؟ دنیاوی اسباب دیکھیں اور مایوس ہو گئے۔ کیا وہ ذات اتنی کمزور ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں نا۔ تو پھر ایک لمبی سانس لیں اور اس رب پر اپنا یقین گہرا کر کے اس سے مانگیں اور صبر رکھیں، کیونکہ معجزہ تو بھی آخری لمحات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ کچھ رشتے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انہیں نبھانا، یہی تو ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔
ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بہن بھائی چنتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے باقی کے رشتے۔ یہ تو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھے ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے رہا ہو تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے، اور شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ خوش و مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے۔ کہاں شکر ادا کرتے ہیں ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا، مجھے سمجھ نہیں آتی انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے۔ خدا نے لاکھ نعمتوں سے بھی نوازا ہوگا، لیکن اگر ایک چیز نہ ملے تو گلہ شروع۔ ضروری تو نہیں کہ جب دعا مانگی جائے تبھی قبول ہو جائے۔ انسان صرف وہ جانتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو آنے والے وقت کے بارے میں بھی سب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں آج صحیح لگ رہی ہے کل وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو گلہ کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہارا مانگنا پسند ہو اور تمہارا رب تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو شکر ادا کریں۔ دیکھ پا رہے ہو، سن پا رہے ہو، چل پا رہے ہو تو شکر ادا کرو۔ یہ سب کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، جنہیں دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو خدا جس حال میں بھی رکھتا ہے شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ شکر گزار اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔